میں نے بتانا ہے، مجھے بتانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، قال تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک مسلسل زراعت کرو گے۔ 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرتے رہو گے، یہ 7 سال گزر جائیں گے، اور کرنا یہ فما حصدتم فذروا فی سنبلی، پھر جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو تمہارے کھانے میں آئے باقیوں کو خوشوں میں رہنے دینا ہے۔ قربان جاؤں کہ صرف تعبیر نہیں بتا رہے بلکہ ساتھ پلاننگ بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے جیل میں، کیوں؟ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر علم وحی ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے، اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا، کوئی تجربہ کوئی نہیں، ابھی نوجوان ہی تھے، یعنی بچپن سے گزرے، لڑکپن میں آئے تو جیل میں آنا پڑا۔ لیکن قربان جاؤں کہ کیا تعبیر بتا رہے ہیں کہ ساتھ پلاننگ بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں تو جو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سوا جو تمہارے کھانے میں آئے باقی غلے کو خوشوں میں رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر وہی جو تم نے کھانا ہے، باقی سب سٹور کرنا ہے۔ اب آگے سنیے کیا ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے سخت، قحط کے ساتھ، بارشیں نہیں ہوگی، فصلیں نہیں ہوگی، دریائے نیل خشک ہو جائے گا، ہر طرف خاک اڑے گی، بڑے 7 سال ہوں گے، اتنے سخت کہ جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا وہ سب کھا جاؤ گے، سب کھا جاؤ گے ان سالوں میں۔ اب تعبیر تو لگانے کی کوشش کی تھی نا وہ بت پرست مذہبی لیڈروں نے بھی، پنڈتوں اور پروہتوں نے بھی، لیکن اتنی بات صرف کہی تھی کہ پچھلی پرانی کتابوں میں گائے کو سال کے ساتھ تعبیر کی گیا، گائے کو سال کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بس اس سے آگے اللہ نے زبانیں بند کر دی، سوچ پہ پہرے لگا دیے کہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بتایا، جب دربار میں بھی آ گئے، پھر اس کا تذکرہ ہوا، بادشاہ نے باقاعدہ مناظرہ کرایا پھر پنڈتوں کے ساتھ، تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی، ان کے پنڈت لیڈر نے، بت پرست نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کیا کہ پھر اب دیکھیں کہ دریائے نیل کتنا وسیع دریا ہے، یہ کبھی خشک نہیں ہوا، اور تمہاری تعبیر کے مطابق 7 سال خشک رہے گا، پانی نہیں لگے گا فصل۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بولے کہ دربار میں سے غالمر بادشاہ کی ملکہ اس کی بیوی بول اٹھی، اس نے کہا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے سنا ہے کہ کئی مرتبہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، لہذا جو تعبیر بتا رہے ہیں اس کے مطابق پلاننگ کر لی جائے۔ پلاننگ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر پلاننگ نہیں کی تو پھر ہم بھی بھگتیں گے اور ہمارے ارد گرد آس پاس کے لوگ بھی بھگتیں گے، پورا ملک بھگتے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنا تھا، بلند کرنا تھا، لیکن ابھی آپ جیل کے اندر ہیں، اور وہ آدمی جو تعبیر لگوانے کے لیے آیا ہوا ہے اسے تعبیر لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اسے ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے سخت، یا کلنا کھا جائیں گے ما قدمتم، جو تم نے رکھا ہوگا لہنہ ان کے لیے، الا قلیلا مما تحصنون، مگر جسے تم نے سیر کیا ہوگا وہی بچے گا۔ اور یہی تو بات تھی کہ جب قحط سالی آئی
اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے۔ جب قحط سالی آئی اس وقت کنعان میں بھی قحط آیا، اور کنعان سے یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کو حکم دیا کہ جاؤ مصر میں غلہ ہے وہاں سے لے کر آؤ۔ اسی لیے تو آئے تھے کہ قحط تھا سارے علاقے کے اندر، دریا نیل جو خشک ہو گیا تھا، تو اس کے جو ہے وہ پیٹ کے اندر اس کے ایریے میں جتنے بھی علاقے آ رہے تھے سب میں کیسا نہیں تھا، اور دور دور سے باہر سے لوگ غلہ لینے آتے تھے، ضرورت کا ملتا تھا، جیسے وہ ڈپو پر نہیں چیزیں ملتی، اللہ معاف کرے پاکستان کو، اللہ اس نہج پہ نہ پہنچائے کہ لائن میں لگ کے جو ہے وہ چیز لینی پڑتی ہے، تو وہ کیفیت تھی۔ تو یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، فرمایا ہاں پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارشیں ہوں گی، بڑی بارشیں، اتنی بارشیں کہ جناب زمین سبزے سے لہلہا اٹھے گی، زمین سبزے سے پھل فروٹ اناج وافر ہو جائے گا، لوگوں کے پاس کھانے کا ٹائم کوئی نہیں، جوس نکال کے پیئیں گے۔ اللہ، جب چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر لوگ جو ہے وہ جوس پیتے ہیں۔ اب گاجریں وافر ہوتی ہیں ہمارے تو ہم کہتے ہیں گاجر کا جوس بھی ہو جی، سیب دا کیوں نہیں جلدی جیتے کو پیتا، 250-300 روپے کلو کیڑا لگے تے گاجرہ 5-10 روپے کلو، 40-50 روپے کا گلاس۔ تو عزیزان گرامی، یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر لگائی، اور تعبیر جب لگا دی تو وہ آدمی کہ جو بادشاہ کا ساقی ہے واپس پہنچا، اور بادشاہ کو آ کے تعبیر بتائی، وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے جب تعبیر کو سنا تو باغ ہو گیا اور بولا کہ جناب اس شخص کو جلدی سے جیل سے نکالو اور میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنا خاص وزیر خاص مصاحب خاص بنانا چاہتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جیل سے نکالا تخت پہ پہنچایا، لیکن ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہہ دیا، پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس نے آدمی کو بھیج دیا، فلما جاء الرسول، جب اس کا قاصد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، بادشاہ نے آپ کی رہائی کا پیمانہ جاری کر دیا ہے، آرڈر جاری کر دیے ہیں، چلو میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، میں نہیں اجے جانا، اجے میں نہیں جانا۔ کیوں یوسف؟ قیدی بھی حیران ہو گئے کہ ہون تے رہائی کا پیمانہ آرڈر جاری ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام ہون کیوں کہہ رہے کہ میں نہیں جانا؟ 17 سال جیل دے وچ کٹے، تے جس وقت آرڈر جاری ہوئے نے، ضمانتیں ہو گئی ہیں، کیس ہی ختم ہو گئے، تو ہن یوسف کہہ رہے میں نہیں جانا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک شرط لگا دی، جب وہ قاصد یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس وہ قاصد پہنچا اور یوسف علیہ السلام کی شرط اس کے سامنے بیان کی تو وہ بھی حیران رہ گیا، اس کو واقعہ کا نہیں پتا تھا، وہ عورتوں والا واقعہ۔ چنانچہ سنیے قرآن کے بات، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ، فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، اور ذرا وہ معاملہ صاف کر کے آؤ کہ وہ مصر کی عورتوں نے جب انگلیاں کاٹی تھی تو پھر وہ معاملہ کیا تھا، پہلے اس کی صفائی کرو، اس میں میں قصوروار تھا کہ وہ قصوروار تھی، جیل میں تو مجھے آنا پڑا، قصوروار تو مجھے بنا دیا گیا، میں نے تو بے قصورا یعنی بے جرم و خطا اتنی پائی سزا۔ لیکن اب اتنا کرو نا کہ ان عورتوں سے ذرا پوچھو نا
وہ مر تو نہیں کہیں گیا، ان سے پوچھو پہلے، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ان سے پوچھیں کہ معاملہ کیا تھا۔ جب تک اس معاملے کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی میں جیل سے باہر نہیں آؤں۔ ان ربی بِكَيْدِهِنَّ علیم، فرمایا میرا رب ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ کالا، بادشاہ نے پھر ان کو بلا لیا، عورتوں کو سامنے کھڑا کر دیا، اور بادشاہ نے ان سے کہا ہاں بھئی بتاؤ واقعہ کیا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب تم نے انگلیاں کاٹی تھی تو کیوں کاٹی تھی، قصور کس کا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، قرآن کہتا ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا۔ یہ نہیں کہا انگلیاں کاٹی، یہ کہا کہ تم نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ انگلیاں تو پہلے کاٹ چکی، لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی، سب اپنی طرف مائل کرنے پہ لگ گئی۔ کئیوں نے پیغام بھیجے، کئیوں نے گفٹ پھینکے۔ یوسف علیہ السلام نے تبھی تو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے جیل بھیج دے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ لیکن یہاں پہ جب بادشاہ نے پوچھا، سب عورتیں جناب بیک زبان ہو کر بولی قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، خدا کی پناہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ذرہ بھر بھی برائی نہیں دیکھی۔ اب عورتوں نے تو گواہی دے لی، زلیخا بھی ساتھ موجود تھی۔ زلیخا کہنے لگی کہ چلو اب حقیقت تو کھل گئی ہے، اب میں بھی حقیقت بیان کر دوں۔ چنانچہ زلیخا بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولی، الآن حصحص الحق، حق تو اب ظاہر ہو گیا ہے تو پھر سنو، انا راودتہ عن نفسی، ہاں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن وہ سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ میں جھوٹی، میرا مکر جھوٹا، ہم نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ہاں میں نے کرنا چاہا، لیکن اپنی ساری طاقتوں کے باوجود کہ میں ملکہ تھی، عام عورت نہیں تھی، میں حسین تھی، عام عورت نہیں تھی، میرے پاس طاقت تھی، عام عورت نہیں تھی، میرا غلام تھا، میں اس کی آقا تھی، اس کی ملکہ تھی، اس کے باوجود وہ بچا رہا۔ میں اس بات کا کہتی ہے کہ اقرار کرتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد پھر پہنچ گیا، مبارک ہو، عورتوں نے آپ کی صداقت، سچائی، پاکیزگی، پاک بازی کا اقرار کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام بولے، فرمایا ذالک لیعلم، یہ دربار میں بھی آگے بولے، وہاں بھی بولے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام آ گئے تھے واپس، اس وقت ان عورتوں کو بادشاہ نے جیل میں بند کر دیا تھا، زنان قید خانہ جو محل کے اندر ہی تھا اس میں بند کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ ان کو نکالتے جانے دیں ان کو گھروں کو، لیکن میرا یہ مطلب تھا کہ اب میں جس جو ہے وہ سیٹ پہ آ رہا ہوں، اللہ مجھے عزت اور اکرام کے ساتھ لا رہا ہے، تو یہ تہمت اور الزام میرے سر رہ نہ جائے، پتہ چلے کہ قصوروار کون تھا، کیونکہ جیل قید و بند کی تو میں نے سوچتے برداشت کی ہے نا، بے جرم و خطا تو مجھے سزا ہوئی ہے نا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ہاں میں نے اس لیے یہ سب کیا کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے، میرا رب تو پہلے ہی جانتا تھا نا، عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، میں نے امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ،
اور بے شک اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ قانون بیان کر دیا، ساتھ ہی قانون بھی بتا دیا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، بے ایمانی کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، منافقت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، چیٹ کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والے کامیاب نہیں ہوتے، دینداروں کو تنگ کرنے والے ذلیل کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، عالموں کی عزت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، بےزتی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اپنے سچے مذہبی رہنماؤں کی بےزتی کرنے والے، ان کے ساتھ فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لے، قرآن کا اصول ہے، یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے، جسے اللہ نے اپنے قرآن میں واشگاف الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ خیانت کرنے والے کبھی روبرا نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے، سکسیسفل نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ بادشاہ کے دربار میں اس بات کا بربلا اظہار کیا کہ میں اپنے آپ کو تو پاک نہیں کہتا، لوگ مجھے پاک کہہ رہے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا۔ آج ہماری عادت ہے نا کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، میں قرآن اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی خود سنائی کی جائے، قرآن اس بات کو نہیں پسند کرتا۔ اس لیے پیغمبری کے منصب پر فائز ہو کر بھی، صدیق ہو کر بھی، خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہو کر بھی، اللہ کا نمائندہ ہو کر بھی، پیغمبروں کی اولاد ہو کر بھی، یوسف علیہ السلام کا پوتا ہو کر، اپنے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہو کر بھی، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہو کر بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا۔ کیونکہ اس لیے یہ بھی ایک قانون یہاں بھی بیان کیا، فرمایا اس لیے کہ لَأَمَّارَةٌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کے اوپر اللہ نے ان کو قابو دیا ہوتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی مسلمان ہے، اس کا مکر میرے اوپر نہیں چلتا، پیغمبروں پہ شیطان کا مکر نہیں چلتا، اگر چلتا ہوتا تو پھر زلیخا جیسی طاقتور عورت سے یوسف علیہ السلام بچ کے نکل نہیں سکتے، پیغمبروں پہ زور نہیں چلتا۔ لیکن اس کے بعد ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یوں سمجھیں، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جو اس پر قابو ڈال لیتے ہیں پھر اللہ ان کو نفس مطمئنہ عطا کر دیتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ عطا ہوتا ہے پھر وہ انسان عام انسان نہیں رہتا بلکہ وہ خاص ہو جاتا ہے، اور خاص الخاص ہو کر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کو حکم دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جا اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، جا جنت لے۔ یہ بھی ایک یوسف علیہ السلام نے بڑا قانون بیان کیا، اور یہاں سے سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے 13واں، ابھی یہ قصہ جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پورا قصہ ہم کر کے ہی اللہ کے فضل سے دم لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دلچسپی تو لے رہے ہیں، آپ کی یہ کوشش تو ہوتی ہے کہ جانا ہے جی تقریر سننی ہے، قاری صاحب نے قصہ یوسف زلیخا شروع کیتا ہے، پر آؤندیاں نماز کھڑی ہونا ہی ہو جاتی ہے، پھر یہ بات نہیں ہے، پھر تھوڑی سی کوشش کر لیں، آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، 1:15 بجے شروع ہوتا ہے اور 50 منٹ پہ ختم،
تو آپ اتنا تو کر لینا جی، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اتنا تو کریں، یہ اپنے لیے ہی کرنا ہے۔ آیت پوری کر دوں، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس پہ رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔